عشرۂ محرم الحرام 1442 جاری ہے اور آپ کے ایسٹ لندن کے ان امام بارگاہوں نے اس کا انعقاد کیا. خداوند متعال تمام مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دعا کے عنوان سے ہم اس عشرۂ مجالس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سلسلے کی 6ٹھی مجلس ہے. خداوند متعال نے خود دعوت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے مانگو میں عطا کروں گا. جو دعا کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب پہلے ہی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کیوں مانگے. جب تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہے محو کر دے جو چاہے لکھ دے اس کے پاس ام الکتاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی مجبور نہیں ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا. اب یہاں سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے. تو کچھ لوگ چھٹے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کم مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا ہے کہ واقعاً کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ کہ نہیں. اللہ اسی آیت میں آگے جا کے کہتا ہے غلت ایدیہم ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ کہتے ہیں میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا بل یداہ مبسوطتان اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب اہل بیت سے پوچھا گیا یہ اللہ کے دو ہاتھ کیا ہیں؟ مولا نے کہا اس کا جسم نہیں ہے تو اس کے دو ہاتھ کا اس کا علم و قدرت. اس کے دو ہاتھ ہیں علم و قدرت. تو کہا اللہ کہہ رہا بل یداہ مبسوطتان اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور توحید صدوق کے اندر ہے جب پوچھا چھٹے امام سے کہا مولا اللہ نے قرآن میں کہا عین اللہ اللہ کی آنکھ ید اللہ اللہ کا ہاتھ لسان اللہ اللہ کی زبان اذن اللہ اللہ کا کان. تو کیا اللہ جسم ہے؟ کا نہیں. بھئی ہمارا دوسروں والا عقیدہ نہیں ہے کہ روز قیامت جہنم کہے گی حل من مزید کہ اور ہے مزید تو اللہ اپنا الٹا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا تو کہے گا اب تیرا پیٹ بھر گیا. نہیں ہمارا عقیدہ نہیں اللہ کا جسم نہیں ہے. تو اب توحید صدوق میں کتاب توحید جس کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا اس لیے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں 9 سال لگا کے ترجمہ کیا ہے. تو اب توحید صدوق میں پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا یہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اعضاء بتائے ہیں اللہ کی آنکھ اللہ کی زبان اللہ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے. تو دوسروں سے پوچھے بھئی اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے کیا مطلب؟ کہ روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا. آپ لوگ تو ایسے ہنسے جیسے خدا نہ کرے میں کہہ رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے. یعنی بہت سے مسلمانوں کے ایسے نظریات ہیں. تو اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے؟ تو کہا قدرت الہی اللہ کی قدرت ہر طاقت سے بالا تر ہے. تو کہا مولا یہ اعضاء کیوں اللہ نے گنوائے؟ کہا اللہ نے کچھ مخلوقات ایسی خلق کی ہیں جن مخلوقات کو اللہ کہتے ہیں یہ ہے میری آنکھ یہ ہے میرا ہاتھ یہ ہے میرا کان یہ ہے میری زبان. اور فرمایا کہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات خلق کی ہیں کہ جن کو اللہ کہتا ہے یہ ہے میری زبان. جب وہ بولتے ہیں تو وہ نہیں بولتے خدا ان کی زبان سے بولتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اذن اللہ الواعیہ اللہ کا سننے والا کان. اب سمجھ میں آیا ہم 14 سے جب مانگتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اللہ سے جب مانگتے ہیں تو 14 کا واسطہ دیتے ہیں.
عزیزان گرامی یہ نظام ہے. تو اب امام نے فرمایا کہ اللہ کا سننے والا کان ہم ہے, اللہ کی زبان ہم ہے, اللہ کا ہاتھ ہم ہے. یہ 14 وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے کہا یہ عین اللہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ جسے دیکھیں اور پسند کر لیں وہی رضی اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عزیزان گرامی یہ اعزاز اللہ نے گنوائے. اللہ کا سننے والا کان, دیکھنے والی آنکھ, بولنے والی زبان. جب علی بولے تو اللہ کے لہجے میں بول رہے ہیں. بھئی یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا مقام و عظمت کچھ اور ہے. تو اب اگر دعا کے موضوع کو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں. کیوں اگر ذہن میں ہو سوال جو میں نے سوال پیش کیا تھا کہ کیوں دعا مانگے جب پہلے تقدیر لکھی ہوئی ہے, اس کے جواب میں سب پیش کر رہا ہوں. تو ان کے فرمان کو میں ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں کہ کسی بڑے عالم کا حوالہ دے دوں جو ہمارے دور کے ہیں, جنہیں سب مانتے ہیں, جنہیں تمام شیعہ مانتے ہیں, ان کا حوالہ دوں گا. آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت, سب مانتے ہیں نا انہیں. تو ان سے ایک طالب علم نے سوال کیا, کہا آقا اب دوسرے نے کیمرہ آن کر رکھا ہے کہ یہ سوال کرے گا, میں کیمرے میں ریکارڈ کر لوں گا. تو اب یہ یوٹیوب پہ موجود ہے, فارسی کے اندر ہے. تو ایک طالب علم نے ایرانی نے سوال کیا, کہا آقا آپ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ سے باتیں کیا کرو, تو ہم نے باتیں شروع کر دی ہیں. اب جب ہم اچھا طالب علم بیچارہ جو بیچارہ ایک طالب علم سوال کر سکتا تو اس نے سوال کیا, کہ اب ہم جب باتیں کرتے ہیں تو امام زمانہ ہماری بات سنتے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جو بھی تم نے سوال کیا نا, اس سے پہلے میں سنوں, امام نے سنا ہے, اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو مولا نے سنا ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ کا سننے والا کان, اذن اللہ الوالیہ, اللہ کا سننے والا کان امام وقت حجت خدا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچئے ارے میں مانگ رہا ہوں تو وہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں. میں یہاں پہ روک کے ایک اور پیش کر دوں, میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا کے حکمت و فلسفے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے, لیکن میرے بزرگ کی بھی مجھے انشاءاللہ, میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا لوں گا. لیکن یہ سن لیجئے, کسی نے ظاہراً امام علی نقی علیہ السلام کے لیے لکھا, کسی سے کہا بھی جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہ میں مولا سے ملنے سامرہ جا رہا ہوں. کہا ملو تو کہنا میں بڑا پریشان ہوں, مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں. تو کہا ٹھیک ہے پیغام پہنچا دوں گا. کہا کہ مولا وہ ایک آپ کا شیعہ ہے اس بستی میں رہتا ہے, میں جہاں پہ ہوں, اسے میں نے بتایا تھا آپ سے ملنے آ رہا ہوں, تو اس نے کہا بھی مولا سے کہہ دینا میرے لیے بھی دعا کر دیں. مولا نے کہا اب جب واپس جانا تو اس میرے شیعہ سے کہنا کہ مولا کہہ رہے تھے, مولا نے فرمایا ہے کہ میں تم سے غافل کب تھا, میں تم سے غافل کب تھا کہ تم مجھے یاد کراؤ. دیکھیں مولا ایک ایک اپنے شیعہ کو اپنے اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں, حسب نسب سے پہچانتے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب آپ کو اندازہ ہوا امام کون ہے. تو کہا میں تم سے غافل کب ہوں کہ تم یاد کرا رہے کہ مولا مجھے بھی یاد رکھے. اللہ اکبر, ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں, یہ امام کی عظمت ہے. تو کہا کہ ہم تم سے غافل کب ہے کہ تم کہو کہ مولا مجھے بھی یاد کر لیجئے. تو جانے کہ چھٹے امام سے کہا مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا, ہے نا سوال ذہنوں میں چلا جاتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے میں کہاں سے گیا تھا. تو ایزان گرامی اب امام سے کہا مولا یہ قرآن کیا تھے, ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. کہا ہم نے یہودیوں سے پوچھا, وہ تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. تو مولا نے کہا تم نے کیا سمجھا تھا کہ یعنی یہودیوں کا یہی عقیدہ کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا گردن میں لٹکا ہوا. پڑھتے وقت بھی تو کہا پھر مولا کیا مراد ہے اس آیت سے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کہا مولا نے فرمایا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. کہا پھر وہ یہودیوں کے لیے اللہ نے کیوں نسبت دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. کہا کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, اب بدل نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, اب بدل نہیں سکتا. کہ جس نے تقدیر لکھی ہے وہ بدل نہیں سکتا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. امام نے کہا اس آیت میں جواب ہے, کبھی نہ کہنا ہمیں قرآن کافی ہے, کبھی نہ کہنا قرآن کافی ہے. تو قرآن پڑھتے جاؤ گے خود بخود گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے.
قرآن میں ہے یہ، بہت سے لوگ پر خاموش ہو گئے. سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 27 کے اندر ہے کہ وہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، 27-28 آیات پڑھیں گے 28 کے اندر، کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے. پروردگارہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت ملنی چاہیے، یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہو. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو اگر کبھی کوئی آپ سے آ کے کہے کہ بھئی مجھے تو قرآن پڑھ کے گمراہی ہی مل رہی ہے، سمجھ جائیے فاسق ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. پتہ نہیں کہ وہ کہنے لگے بھئی مولا یہ قرآن کے اندر سے، مولا نے کہا بھئی قرآن میں موجود ہے، اللہ جب تقدیر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے. کب بدلتا کیسے ہے؟ کہ کئی چیزوں سے تمہاری دعائیں تمہاری تقدیریں بدل دیتی ہیں، مانگو تو صحیح وہ بدلنا جانتا ہے. اب کوئی تعجب نہ کرے اگر کوئی آ کے کہے میرے ہاں اولاد نہیں، مجھے بیٹا ہے نائت فرمائیے. عزیزان گرامی، وہ اللہ تقدیر اگر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے. وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزیں ہیں جن سے تقدیر انسان جو ہے، ان میں سے ایک ہے دعا، دوسرے ہے صدقہ. ہے نا ذہنوں میں صدقہ کہ ذہنوں میں بڑا مشہور معروف روایت ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ بھئی وہاں پہ شادی ہو رہی ہے، تو کہا بھئی آج رو یہاں خوشی منا رہے ہیں، کل یہاں غم ہوگا. تو حواریوں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولہا دلہن جو ہے مر جائیں گے آج رات. اگلے دن ہمارے پھر واپس آئے تو پھر بھی خوشی تھی. تو کہا اے نبی اللہ، آپ نے کہا تھا یہاں غم ہوگا. تو کہا پروردگارہ تو نے مجھے خبر دی تھی. کہا ہاں، جا کے دیکھو گے تو دولہا دلہن کے بستر تلے ایک سانپ ہے، اس نے انہیں ڈسنا تھا لیکن انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا. میں نے اس سانپ کو مہلت ہی نہیں دی کہ وہ ڈس سکے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو دعائیں صدقات تقدیر بدل سکتے ہیں. ارے جب دعا تقدیر بدل سکتی ہے، صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب دعا صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے تو پھر تعجب نہ کرنا حسین کی زری. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ کیسے کوئی تعجب کرے کہ حسین کی زری تقدیر نہیں بدل سکتی، زری پہ جاؤ تو صحیح. تو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعاً مجرب ہیں، یہ تجربہ شدہ ہیں. میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے ہیں، سید شرف الدین عاملی، لبنان کے عالم دین تھے، بہت بڑے. ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، النص والاجتہاد، المراجعات، اردو میں بھی ترجمہ ہیں، دین، مکتب اہل بیت، اور مناظرے پہ کتابیں ساری، اور بہت کتابیں لکھی. مسائل فقہ جعفری کے انہوں نے دفاع میں بہت مناظرے کیے اور لاکھوں لوگ شیعہ کیے. قوم مقدس میں اکثر جو مصر کے جامعۃ الازہر کے پڑھے ہوئے شیعہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیسے؟ تو کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوں. تو بہت مضبوط تھے، اللہ نے بڑی توفیق دی تھی. سید شرف الدین عاملی، موسوی عاملی، جبل عامل کے رہنے والے، تو اس لیے عاملی کہا جاتا تھا. تو 20ویں صدی میں ہمارے دو علماء مراجوں نے آل سعود کے زمانے میں حج میں نماز پڑھائی. ایک آقا محسن حکیم نے اور ایک آقا شرف الدین نے، سید شرف الدین، اور دونوں نے فیصل کے زمانے میں. تو فیصل بہرحال اس نے، بعض علماء نے نقل کیا کہ آقا حکیم سے کہا تھا کہ میں جنت البقیع بنوا دوں گا، پھر اس کے بعد بھائیوں نے ہی اس کے امریکہ سے مل کے قتل کروا دیا. بہرحال اب یہ جا رہا ہے تو بہرحال فیصل نے بلایا، کبھی بلائے میں ملنا چاہتا ہوں. تو آقا شرف الدین موسوی، ان کا بہت نام تھا، کتابیں ان کی چھپ گئی تھی، ان کا بہت چرچا ہو گیا تھا. جب گئے تو کہنے لگے کہ پہنچے. اب بادشاہ، آپ کو پتا ہے بادشاہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں، تو اب جتنی تعلیم ہوتی ہے آج کل تو صدر اور وزیر اعظم بھی ایسے ہی آ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال اب بادشاہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں، وہ پیسہ باپ دادا بادشاہ تھے تو بادشاہ بن گیا.
تو اب وہ اس نے کہیں بلایا آغا سے شریف الدین موسوی عاملی کو اور اپنے جو بڑے بڑے وہابی علماء تھے ان کو ہی بلا لیا. اعتراض کیا آغا شریف الدین موسوی عاملی پہ بادشاہ فیصل حسن کا. کہنے لگے کیا 20ویں صدی آ گئی ہے, لوگ چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور آپ ابھی تک گارے مٹی کی قبروں کو جا کے چومتے ہیں. اور مجھے بتایا, یعنی کیونکہ مدینے میں تو انہوں نے سری گرا دی تھی اس لیے گارے مٹی کی قبریں تھی, اور کہنے لگے مجھے بتایا نجف کربلا کے اندر سونے چاندی کے ذریعے لگا رکھی ہیں, آپ لوگ سونے چاندی کے بوسے دیتے ہیں, یہاں گارے مٹی کو چومتے ہیں. باب الحوائج سے توسل کیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کہ مولا مجھے جواب تو علمی بہت سے ہیں ذہن میں, لیکن اس بیچارے کے عقل, اس کی سمجھدانی چھوٹی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا جواب دے مولا کہ اسے سمجھ میں آئے, بادشاہ ہل جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جواب دیتا ہوں. کہ میں توسل کر ہی رہا تھا باب الحوائج سے. کہ مولا میرا معاملہ نہیں ہے, یہاں عزت جائے گی آبرو جائے گی آپ کے اجداد کے دین کی, میرا تو ہے نہیں, میں تو پیروکار ہوں. جانے لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو بھی ایموشنل بلیک میل کر لیتے ہیں. تو کہا مولا معاملہ تو آپ کا ہے, آپ کے جد کا دین ہے, میرا کیا. تو کہا جواب ایسا دیں کہ میں بادشاہ کا جواب دے سکوں. کہا میں بھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ بادشاہ کو لگے. کہ اچانک ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت, رسول اسلام کے زمانے کے قرآن ہرن کی کھال پہ وہ دریافت ہوا ہے, وہ آپ کے لیے زیارت کے لیے لے کے آئے. کہا میں نے دیکھا کہ مرتبہ فیصل کھڑا ہو گیا. کہا لاؤ. تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا, سونے کی تاریں لگی تھی. جیسے ہی اس نے قرآن ہاتھوں میں لے کے چوما, آنکھوں سے لگایا, کہا میں فوراً کھڑا ہوا, میں نے کہا شرک, بدعت, حرام. تین تو الفاظ آتے ہیں انہیں. تو جیسے کہا نا شرک بدعت حرام, تو فیصل نے پلٹ کے کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا آپ کا کیا. محل کے اندر شور مچانے لگے. کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, سونے کی تاروں کے بوسے دے رہے ہو, مخمل کے کپڑوں کے بوسے دے رہے ہو, ہرن کی کھال کو چوم رہے ہو. کہا نہیں مولانا, میں سونے کی تاروں کے, مخمل کے کپڑے کے, ہرن کی کھال کے نہیں, وہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے چوم رہا ہوں. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے, وہ جو قبروں میں نبی کہا وہ جو قبر مطہر میں نبی و آل نبی ہیں, ہم ان کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں. کہا کچھ دیر کے لیے بالکل سٹپٹایا, خاموش ہو گیا. کہا اس سال اپنے مفتی اعظم سے کہنے لگا, مفتی اعظم تو سمجھتے ہیں نا, تو اپنے مفتی اعظم سے کہا بھئی اے عبداللہ بن باز سال تم نہیں یہ نماز پڑھائیں گے. کہا انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دل کو لگ رہا ہے کہ آج قرآن آ جائے اور جو صاحب قرآن ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جو صاحب قرآن ہو اسے نہیں چومو گے, اور جو وارث قرآن ہو. توجہ فرما رہے جانے کی نام ہے. بس بھی آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو دعاؤں کے اندر بہت ضروری ہے انسان کو یہ معلوم ہو کس کے وسیلے سے مانگنا. صحیح وسیلہ دینا بڑا ضروری ہے. ہاں ہمارے ایک وہ سعید بھائی کہہ رہے ہیں کہ صحیح پوسٹ کوڈ ہونا ضروری ہے. لندن میں اگر صحیح پوسٹ کوڈ نہ ہو تو انسان گم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا, صحیح واسطہ دینا, صحیح وسیلہ تلاش کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35, 5واں سورہ ہے, آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں, تلاش کرو, بناؤ نہیں. بھائی کچھ لوگوں نے خود بنائے اور اللہ سے کہا تو مان لے, اور کچھ کہتے ہیں پروردگارا جنہیں تو نے بنایا ہمیں بتا. پہنچ گئے ہیں, مجھے نہیں معلوم سب پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. بھائی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. میں قرآن کے اندر آیت ہے کہ جب اگر اے میرے حبیب, یہ جو بت پرست ہے نا, ان سے اگر آپ پوچھیں گے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو,
تو یہ کہیں گے ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ، یہ اللہ تک ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ بت پرستوں نے خود ہی بت بنائے، خود بنائے اور کہا پروردگارا انہیں مان لے، یہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ بھئی ایک بات واضح ہو گئی، سب وسیلے کو مانتے ہیں، مشرک بھی موحد بھی، فرق یہ ہے کچھ خود بنا کے مانتے ہیں۔ میں الفاظ پلٹ کے کہہ دوں، کچھ خود ساختہ وسیلے مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلے مانتے ہیں۔ خوشنودی ہے امام زمان بلند تر توجہ ہے ذہن گرامی؟ کچھ لوگ بنا لیتے ہیں پھر اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا، مجھے وہ کہتے ہیں ہم اوپر والا ایک ہی ہے۔ میری ایک مطلب تھوڑی تھی، میں نے کہا کتنے خدا؟ کہنے لگے اوپر والا تو ایک ہی ہے، کچھ نے ان جیسوں میں وسیلے بنا لیے، ہم خود بنا کے نہیں۔ پروردگارہ تو نے جسے بنایا تو بتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں محمد کو بھی بنانے کا حق نہیں، بتانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا غدیر میں علی کو بنا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں بنایا اللہ نے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات واضح؟ خوشنودی ہے امام زمان بلند تر بات واضح ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، اس لیے ہم کہتے ہیں خود نہ بناؤ۔ اچھا پھر ایک اور بات، جسے انسان بناتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو برائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان ہی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نہیں پہنچا سکا، بات پہنچ گئی؟ میں مثال کے طور پہ آپ لوگ مجھے کوئی منصب دے دیں، عہدہ دے دیں، میں ہمیشہ دے دوں انہوں نے بنایا، کہیں ایسا نہ ہٹا دیں۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی یہ شریعت میں سے نکال دے گا، کبھی وہ نکال دے گا، کبھی یہ ڈال دیا، کبھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جس کو لوگوں نے بنایا وہ لوگوں کو خوش کرے گا، جسے خدا نے بنایا ہے وہ ہمیشہ خدا کو خوش کرے گا، وہ پھر پرواہ